السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو امن امان کی بہترین حالت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ تو سنا ہے اور یہ پریکٹیکلی بھی اپنے ارد گرد ہوتے دیکھا ہے کہ تعاون کرو، مدد کرنی چاہیے نیکی پر۔ کسی کو کوئی مشکل ہے تو اس کی مشکل حل کر دیجئے، کہ کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کر دیجئے، کسی کو کوئی رستہ پوچھنا ہے تو اس کی مدد کر دیجئے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا یا یہ نہیں سنا کہ اس کو گناہوں سے چھڑوانے میں کیسے مدد کرنی چاہیے، یا کبھی ہمارا اس چیز پہ خیال نہیں گیا۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک انسانوں کا ایک بہت ہی ایک گندا سا وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم کوئی بھی شخص نیکی کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، مثلا کسی نے ایک نماز پڑھی تو بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے، بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے کہ واو آپ نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے، یا اس کو پمپ کرنے کے کہ وہ مزید نیکیوں کی طرف بڑھے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ایک پڑھنی شروع کی، اس سے بہتر ہے تم 5 نہیں پڑھے تو اس سے بہتر ہے تم ایک بھی چھوڑ دو۔ تو یہ کیا ہے، ہم نے اس کو تعاون نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کو نیکی کی طرف آگے بڑھنے کے بجائے اس کے قدم پیچھے کھینچ لیے۔ اسی طرح اگر کوئی حجاب کرنا چاہتا ہے تو اس نے شروع میں مثلا دوپٹہ پہننا شروع کر دیا، شروع میں اپنے آپ کے اندر یہ فیلنگ لانا شروع کر دی کہ نہیں مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بجائے ان بچیوں کو یا ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، ہم کہتے ہیں اس سے بہتر ہے یہ بھی نہ کرو۔ تو یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، تعاون علی البر والتقوی، کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ نیکی میں تعاون کرنا چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنوں ہی کو نیکی سے دور کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں، نیکی کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کی سوچ ہے، اور آپ کا وہ پہلا قدم ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، تو اس قدم میں دوسروں کی مدد کیجئے، دوسروں کو یہ مت آنے دیجئے، مت طنز کے تیر چلائیے کہ تم نے تو ایک نماز پڑھی ہے، تم تو 2 نماز پڑھی ہے، مثلا تم فجر کی تو پڑھتے نہیں ہو، فجر پہ تو تم سے اٹھا نہیں جاتا، عشاء میں تو تم پڑھ نہیں سکتے، تو بہتر ہے یہ 3 نمازیں بھی چھوڑ دو۔ نہیں، اپریشیٹ کیجئے۔ دیکھیں، اس فتنوں کے دور میں جس چنگل میں ہمیں شیطان پھنساتا جا رہا ہے وہ تو یہی چاہتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے آپ کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے طریقوں سے آپ کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹاسک لیجئے، چھوٹے چھوٹے کام کیجئے۔ ایک نماز شروع کیجئے، 1 سے 2 پر آئیں گے، 2 سے 3 پر آئیں گے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ 5 نمازوں کے عادی ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب نماز پڑھنے کی طرف آتے ہیں تو شروع سے ہی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی پوری عشاء کی 17 رکعتیں پڑھو، فرض بھی پڑھو، سنت بھی پڑھو۔ دیکھیں، یہ بات نہیں ہے کہ سنت اور نوافل کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، لیکن ایک شخص ابھی پڑھتے ہی نہیں ہے، ایک شخص نے ابھی نیکی سٹارٹ ہی نہیں کی، ایک شخص کے اندر ابھی وہ محبت ڈیولپ ہی نہیں، تو آپ اسے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 5 وقت کی نمازوں میں سنت بھی پڑھے گا، نوافل بھی پڑھے گا، تسبیحات بھی کرے گا؟ نہیں، اس کو فرضوں کی طرف لے کر آئیے۔ ہمارا سب سے جو برا عمل ہے، یہ جو سب سے برا ایک طریقہ کار ہے، ہم شروع دن سے اس کے اوپر بوجھ ڈال دیتے۔ نہیں، اللہ نے بھی بوجھ نہیں ڈالا، تو آہستہ آہستہ لے کر آئیے۔ مثلا جیسے ہم اپنے بچوں کو نماز کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ہم شروع سے اتنی بڑی ان کو لسٹ دے دیتے ہیں، تو بچے کیا کرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ نہیں، ان کو تعاون کیجئے، نیکی کی طرف آنے دیجئے۔ وہ چھوٹا سا کام کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کیجئے، کیونکہ ہماری اپریسیشن بسا اوقات کسی کو نیکی پر ثابت قدمی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اور آپ کیا جانتے ہیں کہ آپ کی یہ کوشش اللہ قبول نہیں کرے گا؟ یاد رکھیے، جو کسی کو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، جو کسی کو بھلائی کی طرف لے کر آتا ہے، جو کسی کو تعاون علی البر کہتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے خود نیکی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کو نیکیوں میں مددگار بنائے، ہم سب کو ایک دوسرے کا ایسا مددگار بنائے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جانے والے بن سکیں۔ تو خدا را دوسروں کی نیکیوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو پلیز ان کو ڈس ہارٹ مت کیجیے، کیونکہ ہم ڈس ہارٹ کر کے بسا اوقات ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو نیکیوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنا بہت خیال رکھے گی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون علی البر والتقوی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔